السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 66 تک ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک آیت کو، آیت نمبر 67 کو پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد لفظ با لفظ ہم تجوید کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھیں گے تفصیلی طور پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو سب سے پہلے میں نے تلاوت کر دی ہے، اب آگے چلیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، واو زبر وا، حمزہ ذال زیر اذ، وَإِذْ قَالَ، قاف موٹے حروف میں سے ہے تو ہمیں منہ بھر کر بولنا ہے اور الف مدہ کرتے ہوئے۔ قَالَ، 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 لام زبر لا۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، اذ قَالَ، آگے چلیں گے۔ موسیٰ، میم وا پیش مو، لیکن چونکہ یہاں پر کیا ہے واو ساکین ہے اس سے پہلے پیش، تو یہاں پر کیا ہو گیا واو مدہ ہو گیا، اس کو کھینچیں گے ایک الف کی مقدار کے باقدر۔ آگے چلتے ہیں، سین کے اوپر کیا ہے کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے، سین کھڑا زبر سا، موسیٰ، موسیٰ۔ آگے لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لی قومہ، کیا ہے لی قومہ، لام زیر لی، یہاں پر لام کے نیچے زیر ہے تو معروف کا خیال رکھنا ہے، آواز مجہول نہ ہونے پائے۔ ہم پڑھیں گے لی قومہ، قاف واو زبر قو، یہاں پر ہم کر رہے ہیں واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا زبر آ گیا، تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں واو لین اور اس کو نرمی کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے۔ آگے چلیں گے، میم زیر می، اس کو بھی ہم جلد ادا کریں گے چونکہ زیر ہے، اور آگے ہا کھڑی زیر ہی، یہاں پر کھینچنا تو ہے لیکن اوپر مد بھی ہے تو مد کا قاعدہ میں اب جائے گا، 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر ہمیں کھینچنا ہے۔ آگے چلیں گے، یہاں پر مد تو کرنا ہے، تو مد کرنا ہے تو کون سا مد ہے اس کا بھی خیال کریں گے اور اس کا بھی پتہ کریں گے کہ کون سا مد ہے۔ تو یہاں پر دیکھ رہے حرف مد ہے، اس کے بعد حمزہ تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے، لِقَوْمِهِ ایک الگ کلمہ ہے اور ان اللہ ایک الگ کلمہ ہے، تو جب بھی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہ مد منفصل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہم کر رہے ہیں، لِقَوْمِهِ، لِقَوْمِهِ، لِقَوْمِهِ۔ آگے ان اللہ، ان، پہلے تو نون مشدد کا غنہ کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے شد ہے، تو ان، نون کے اوپر پھر زبر ہے، شد والے حرف کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں 2 مرتبہ، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر، ایک بار خود اس سے، تو حمزہ کو جب نون سے ملائیں گے تو ہم نون مشدد کا غنہ کریں گے، اس کے بعد نون کے اوپر جو زبر ہے اس کے ساتھ پھر ایک بار پڑھیں گے، تو نون کے اوپر زبر تو ہے لیکن آگے جو آنے والا حرف لام ہے اس کے اوپر کیا ہے تشدید ہے، تو اب پھر نون کو لام سے ملا دیں گے۔ اب آگے جو آنے والا حرف لام ہے وہ لفظ اللہ کا ہے، لفظ اللہ کا لام آ گیا تو اب اس کا بھی قاعدے پر غور کریں گے کہ لفظ اللہ کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے،
لفظ اللہ کا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کا لام کہیں پر پر پڑھا جاتا ہے اور کہیں پر باریک پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں پر پڑھنا ہے کہ باریک. تو قاعدہ جب دیکھیں گے کہ تو لفظ اللہ کا لام سے پہلے جب بھی زبر آئے یا پیش آئے، زبر یا پیش کی صورت میں لفظ اللہ کا لام کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر زیر آتا تو زیر کی صورت میں ہم لفظ اللہ کا لام کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم جب کریں گے تو یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا. کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اگر زیر ہوتا تو ہم باریک کرتے، اگر پیش ہوتا تو بھی ہم پر کرتے. تو آگے پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، ٹھیک ہے، اللہ لام کو کھینچیں گے پر کرتے ہو، اللہ اللہ. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پر لام ہے نا تو کیا پڑھیں گے؟ قال. اب کوئی پڑھ دے قال تو غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر اگر پڑھ دے لیما لیما تو غلط ہو جائے گا اور سننے میں بھی اچھا نہیں لگے گا، اور رول کے حساب سے، قاعدے کے حساب سے بھی غلط ہوگا. آگے چلتے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ان اللہ. آگے یأمرکم یأمرکم یا، اور یہیں پر یہ دیکھیں حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ ساکن حرف ہے. یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر سکون آ گیا تو حمزہ ساکن بن گیا. اب جہاں پر بھی حمزہ ساکن بن جائے وہاں پر حمزہ ساکنہ کا ہم جھٹکا دیتے ہیں. کس طرح سے؟ یا 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 یأمرکم یأمرکم. پھر میم پیش مو، را پیش رو. را کو ہمیں پر رکھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. آگے کاف میم پیش کم. یأمرکم موروکم، را کو پر موروکم. اور جب پیش ہے تو معروف کا بھی خیال رکھیں گے. موروکم، موروکم نہیں بولنا، موروکم نہیں بولنا، موروکم موروکم. آگے ان تذبحوا بقرہ. یہاں پر ہم کریں گے اخفا کیونکہ نون ساکین ہے، اور نون ساکن کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ ہے تا، اور تا حروف اخفا کے 15 حرف میں سے ایک ہے، تو یہاں پر ہمیں اخفا کرنا ہے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کا چھپانا، ناک میں آواز کا چھپانا. نون کی آواز کو اگر ہم ناک میں چھپائیں گے تو یہ کہلائے گی اخفا کرنا. تو ہم یہاں کریں گے ان تذبحوا تذبحوا، تا ذال زبر، تذ با زبر با، ہا وا پیش ہو. یہاں پر ہو میں ہم کر رہے ہیں واو مدہ. ان تذبحوا تذبحوا. آگے بقرہ. یہاں پر دیکھیں با زبر با، قاف زبر قا. قاف کو منہ بھر کر بولنا ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے. قاف زبر قا، را زبر را. را کو پر کریں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. را زبر را. اور تا دو زبر تن، لیکن یہاں پر طا ہے، یہاں پر رکنا جائز ہے، رک سکتے ہیں. تو جب ہم رکیں گے تو تا کو ہم کیا بنا دیں گے؟ ہائے ساکینہ. گول تا پر جب بھی ہم رکتے ہیں یا جب بھی ہم وقف کرتے ہیں یا جب بھی ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو گول تا کو ہائے ساکینہ بنا کر اسٹاپ کرتے ہیں. اور جب بھی ہائے ساکینہ بنا دے اور ہم وہاں پر اسٹاپ کریں تو ہا کی آواز پراپر طور پر، صاف ستھری طور پر آواز ہمارے کانوں کو سننے میں آنا چاہیے کہ ہم وہاں پر ہا پڑھ رہے ہیں. جیسے کہ جب یہاں پر ہم رکیں گے تو کس طرح رکیں گے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. بقرہ رہ رہ رہ. اینڈ میں ہا کی آواز پراپر آنی چاہیے. اگر کوئی اس طرح سے اسٹاپ کرتا ہے تو وہ غلط ہو جائے گا. ان تذبحوا بقرہ، بقرہ یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اینڈ میں ہا کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے یہ طریقہ غلط ہے.
ہم کس طرح رکیں گے کہ آخر میں ہا کی آواز صاف ستھری سنائی آنی چاہیے. ان تذبحوا بقرہ، بقرہ، بقرہ. بعض اوقات بقرہ جو ہے نا، یہاں پر جب ہماری بہنیں یا بھائی پڑھتے تو اکثر و بیشتر یہ غلطیاں ہوتی ہے، پڑھتے ہیں بقرہ. کیا پڑھتے ہیں؟ بقرہ. اگر آپ بقرہ پڑھیں گے تو گویا یہ معلوم ہوا کہ قاف کے اوپر سکون ہے، یعنی کہ جزم آ گیا. بقرہ، بقرہ. یہ غلط ہے. زبر کو کاف کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے نا، یہ والی جو زبر کی حرکت ہے، اس کو صاف ستھری طور پر ہمیں ادا کرنا ہے. بقرہ. کیا پڑھیں گے؟ بقرہ. پورا سنیں غور سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بقرہ، بقرہ. یہ ہے صحیح. اگر کوئی پڑھتا ہے بقرہ تو یہ غلط ہو جائے گا. تو قاف کا جو زبر کی حرکت ہے نا کاف کے اوپر، اس کو ہمیں صاف ستھری طور پر ادا کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. قالو، قالو. قا الف مدہ کریں گے، قاف کو منہ بھر کر بولیں گے. قا لام واو پیش لو، یہاں پر مد کریں گے. اور مد کون سا ہے تو آگے دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل. تو اس کو صاف ستھری طور پر نکالیں گے اور مد کریں گے. 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچیں گے. آگے چلیں گے. تا، تا زبر تت، تا زبر تا. چونکہ تا کے اوپر شد ہے تو 2 مرتبہ پڑھیں گے. تت تا. خا زر خی، زال پیش زو، نون الف زبر نا، یہاں پر الف مدہ کر رہے نا. اسی طرح سے ہا پیش ہو، زا پیش زو، اور واو الف زبر وا، ہوا. یہاں پر دیکھیں یہاں بھی قا ہے، یہاں بھی اسٹاپ کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی رکنا جائز ہے. لیکن جب ہم رکیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ 2 زبر ہے. اب 2 زبر پر وقف کرنے کا طریقہ الگ ہے کہ جب بھی 2 زبر پر ہم وقف کرتے ہیں یا اسٹاپ کرتے ہیں یا رکتے ہیں تو ہم 1 زبر کے ساتھ الف کو پڑھتے ہیں. یعنی کہ واو کے اوپر جو 2 زبر ہے وہ 1 زبر کو ہم ہٹا دیں گے اور 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. تو اب کیا ہو جائے گا؟ حضوا، حضوا. اسٹاپ کرنے کی صورت میں حضوا، وقف کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ حضوا. تو اب یہاں پر جب ہم پڑھیں گے دیکھیں. قالوا اتتخذنا ہزوا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. قالوا اتتخذنا ہزوا. اس طرح سے آگے چلتے ہیں. قال، پھر اسی طرح سے قاف کو منہ بھر کر الف مدہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. لام زبر لا، لام کو باریک رکھیں گے ہرگز پر نہ ہونے پائے اور جل ادا کریں گے. حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، او میں ہم کر رہے ہیں واو مدہ، ازال پیش زو، اعوذ. قال اعوذ، قال اعوذ، قال اعوذ. اس کے بعد باللہ. یہاں پر دیکھیں پھر لفظ اللہ کا لام ہے، لیکن یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لام سے پہلے جو حرف با ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر آ گئی. تو اب اس کو ہم باریک رکھیں گے. بتایا لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش یا زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر رکھنا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک رکھنا ہے. تو یہاں پر زیر ہے تو ہم باریک کریں گے. اعوذ باللہ، باللہ. یہاں پر اگر کوئی پڑھ دے باللہ غلط ہو جائے گا، قاعدے کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. تو یہاں پر ہم نے باریک رکھا. اس کے بعد ان اکون. یہاں پر دیکھیں نون ساکین ہے اور نون ساکین کے بعد حرف ہم کیا ہے؟ حمزہ. تو نون ساکن کے بعد حمزہ آ جانے سے ہم اظہار حلقی کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ ان اکون، حمزہ زبر آ، قاف واو پیش کو، یہاں پر پھر واو مدہ اور نون زبر نا. ان اکون اظہار کر رہے ہیں نون کی آواز کو ظاہر. ان، ان، نون کی آواز ظاہر ہوئی. اینڈ میں ان، ان.
अकूना, यहाँ पर देर नहीं लगाना या नाक में आवाज नहीं ले जानी, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनल जाहिलीन, मीम जेर मी, नून लाम जबर नल, मीनल, जीम खड़ा जबर जा, यहाँ पर भी खींचना है। जा, हा जेर ही, इसको जल्द अदा करेंगे। लाम या जेर ली, इसे भी खींचेंगे और ये है या मद्दा का कायदा। और नून जबर ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो नून के ऊपर सुकून लाएंगे और अब वक्फ करेंगे। पूरा देखे। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, ठीक है। आगे पूरा देखते हैं, एक आयत को पूरा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज के लिए बस एक ही आयत, आयत नंबर 67। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। एक एक आयत को ही पढ़ें, लेकिन पूरे तौर पर तफसीली तौर पर पढ़ें, ताकि जब भी कोई वीडियो को देखने के लिए ओपन करे तो उसको फिर और इधर उधर जाना ना पड़े कि यहाँ पर कौन सा कायदा, यहाँ पर कौन सा कायदा, किसी और की वीडियो देख लूँ। तो जो भी बनाए वीडियो तो पूरे तरीके से तो समझ में आए, तफसीली तौर पर हर एक एक कायदा और उसकी जो बारीकियां है ना, और वहाँ पर किस तरह पढ़ने से गलत हो जाएगा, किस तरह पढ़ने से सही होगा, तो वो तफसीली तौर पर मैं डालने की और समझाने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आती होगी मेरी बातें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला समझाने वाला है और अल्लाह ताला मेहनत को कबूल फरमाए, और जो लोग सीख रहे हैं उनको जल्द अज जल्द सिखा दे और उनकी भी मेहनत को कबूल फरमाए और मेरे इल्म में इजाफ़ा करे मज़ीद मज़ीद मज़ीद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।